بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام مراد الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روزے روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دے کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پھر اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، اور بنی آدم علیہ السلام میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سبب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں تو نے کسی کی بھی جان قبض نہیں کی۔ وہ بولے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار تو مجھ کو بھی چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بارضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان ادریس کی قبض کرو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، بھائی، تلخی جان کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، اور پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے، اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی مزہ چکھ چکا، دوزخ بھی دیکھی، مگر جگرا میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو،
بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا، اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ گئے۔ بہشت سے باہر نکلے، اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں کوئی تم میں سے پہنچے گا اس میں، سو دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے عزرائیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں رہتے ہیں۔ تب عزرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ ختم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں گیا، پھر آواز آئی، اے عزرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر پس بہشت میں۔ حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا۔ وہ خوش ہو رہے، ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں منفقود ہوگا۔ بعد خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی تباہ دیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے کیسے بت پرستی پھیلی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔